بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایت التکوینیہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ یہ کائنات صدفتاً یعنی اتفاقاً اچانک وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک قادر مطلق نے اپنے ارادہ سے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ دلیلیں چل رہی تھیں، اب بات آئی ہے ہدایت تکوینیہ۔ ایک ہوتی ہے ہدایت تشریعیہ، یعنی احکام شریعت کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، وہ ہدایت ہوتی ہے ہدایت تشریعیہ۔ یہ ہدایت تکوینیہ ہے۔ ہدایت تکوینیہ کیا ہے؟ یعنی خالق مطلق نے خلقت میں ایک خودکار نظام سیٹ کر دیا ہے کہ از خود وہ آگے کیا کرنا ہے اس کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے ہدایت تکوینیہ، یعنی تکوین میں، خلقت میں ایک ہادی کا ہونا، ایک رہنما کا ہونا۔ دوبارہ اس لفظ کو سمجھ لیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں، ہر مخلوق کے اندر ایک اس کی خلقت میں خودکار سسٹم رکھ دیا ہے کہ وہ بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی سے سیکھے، آنے والے حالات، قبل از وقت کے جو معاملات، وہ ان کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور وہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں جو مخلوق ہے وہ بھی از خود ایک عمل انجام دیتی رہتی ہے، مزید کسی سے رہنمائی لینے کی اس سسٹم کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رہنمائی اس سسٹم کے اندر اس خالق نے رکھ دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ ہدایت تکوینیہ، یعنی خلقت میں ایک ہدایت اور رہنمائی کا ہونا۔ ایک رہنمائی وہ ہوتی ہے جو ہم دوسروں سے لیتے ہیں، والدین سے لیتے ہیں، اساتذہ سے لیتے ہیں، ماہرین سے لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہدایت ہے یہ وہ ہے جو اس کی خلقت میں خالق نے رکھ دیے، اور وہ اس سے رہنمائی کا سسٹم اور وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ الہدایت التکوینیہ۔ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الشُّعُورِ وَالْإِرَادَةِ فِي الْخَلْقِ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات صدفتاً اچانک اتفاقاً وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کائنات کی خلق میں خالق کا ارادہ ہے، شعور ہے، سب کچھ ہے اس کے تحت۔ اس کائنات کے ارادتاً اور شعوراً خلق ہونے میں جو دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل قطعی واضح یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وجود الہدایہ والرؤیت الصادقہ، ہدایت کا ہونا، والرؤیت، رؤیت یعنی آگاہی، ایک درست صحیح صادق آگاہی کا ہونا۔ کس حوالے سے؟ بالنسبت الی المستقبل،
آنے والے حالات، آنے والے وقت کے حوالے سے فی الحیوانات، حیوانات میں. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. مرادی ترجمہ یہ ہو گیا کہ اللہ کی یہ جو کائنات ہے یہ اتفاقاً وجود میں نہیں آئی بلکہ شعوراً اور ارادتاً وجود میں آئی ہے. اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان حیوانات میں قابل از وقت چیزوں کو انجام دینا اور آنے والے حالات کے حوالے سے ایک خودکار آگاہی اور ہدایت کا نظام ان میں موجود ہے. هذه الہدایہ توجد وراء النظام المادی فی الحیوانات. ایک تو حیوانات میں نظام مادی ہے، یہ جو ہم باقی کھانا پینا فلاں یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ اس سے ہٹ کر ہے، یہ نظام مادی کا حصہ نہیں ہے. فالحیوانات تتمتع ببصیرۃ صائبہ. یہ جاندار ایک درست بصیرت سے متصف ہیں، یعنی ان کے اندر ایک بصیرت، درست بصیرت موجود ہے. تدرک بہ الطریق، کہ جس کے ذریعے وہ مستقبل کا راستہ، مستقبل کے آپشن درک کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں قبل از وقت کے پہلے کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ اب ذرا غور کرنا ہے. فرماتے ہیں کونت النظم من ناحیت العلیہ تدل علی وجود الشعور فی الخالق. اس نظم و ضبط کا، اس سسٹم کا علیت کے حوالے سے کہ سورج ہوا پھر روشنی ہو گئی، غروب ہوا پھر اندھیرا ہو گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی گرمیاں آ گئیں، کبھی سردیاں آ گئیں، کبھی قحط آ گیا، کبھی خوشحالی آ گئی وغیرہ. یہ جو ایک نظم و ضبط کا ہے کہ ایک شے دوسری شے کے لیے علت بنتی ہے، ایک شے دوسری کے لیے سب بنتی ہے، یہ دلالت کرتے ہیں کہ علی وجود الشعور فی الخالق، کہ یہ کائنات کی تخلیق لاشعوری طور پر اتفاقاً اچانک نہیں ہوئی بلکہ ایک شعور اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا باقاعدہ برنامے کے ساتھ پری پلان اس دنیا کو یہ کائنات خلق ہوئی. خوب نظم کا تعلق کس سے ہے؟ اما الہدایت التکوینیہ، لیکن جو ہدایت تکوینیہ وہ جو اندر ایک رہنمائی کا نظام ہے، ہی لا ترتبط بالنظم المادیہ، اس کا اس مادی نظم و نسق سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ مربوط ہے مستقبل یعنی آنے والے وقت کے ساتھ. وہ ہدایت وہ رہنمائی کہ آگے تمہیں کیا ضرورت پیش آئے گی، کیا کرنا ہے، مثلا کس نے کیا کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے. انشاءاللہ آگے مزید وضاحت کرتے ہیں. ان النظم انما یسیر الی الامام سیرن قہریہ، یہ جو نظم و ضبط ہے اور یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کا یہ چلنا قہری ہے. سورج کے بس میں نہیں ہے کہ سورج کی مرضی ہے تو طلوع کرے یا نہ کرے، چاند کی مرضی نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہو یا نہ ہو، نہ، ان کا چلنا قہری ہے. الی الہدف، اس ہدف کی طرف، المنشود، منشود کہتے ہیں مطلوب کو، جو اس نظم سے مطلوب ٹارگٹ تھا، ہدف تھا، اس کے ان کا چلنا قہری ہے. اما الہدایت التکوینیہ، لیکن ہدایت تکوینیہ یہ جبری نہیں، یہ قہری نہیں، یہ اختیاری ہے. کیا مطلب؟ ہاں مطلب یہ ہے ہدایت تکوینیہ کا مطلب ہے یا اختیارو احد الطریقین، احدہ نہیں ہے یعنی یہ جو الف کے نیچے حمزہ ہے کتاب میں وہ نہیں بلکہ اوپر پڑھنا ہے، احد الطریقین. ہدایت تکوینیہ کیا ہے؟ احدہ ہدایت سے ہے یعنی دو راستوں میں سے جو زیادہ بہتر راستہ ہو، جو زیادہ ہدایت والا ہو، اس کو اختیار کرنا فی الہدف المنشود، اپنے مطلوب ہدف میں. اب فرق کرنا ہے، ہدایت تکوینیہ اختیاری ہے
کہ اپنے مطلوب ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے جو احدث طریقے ہیں، جو بہتر ہدایت والا راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا یہ اور ہے، جبکہ نظم میں جبر ہے، وہاں اختیار نہیں ہے۔ پس فالنظم، یہ جو نظم و ضبط کائنات ہے، ہوا سیر الجبری، وہ ہے کہ جبری چلاؤ، جبری چلنا، فی الطریق المحدد، اس راستے میں کہ جو اس کے لیے معین کیا گیا، جبکہ ہدایت یہ اختیار ہے، یہ جبر نہیں، یہ فرق ہو گیا۔ ہذہ الہدایہ المقنون فی الخلق، یہ ہدایت تکوینیہ جو انسان کی خلقت میں پوشیدہ ہے، ورا نظم المادیہ، یہ اس مادی سسٹم میں نہیں ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ ایک جاندار میں دو سسٹم ہیں، ایک سسٹم مادی ہے اور ایک سسٹم مادہ سے ہٹ کر اس کو کہتے ہیں نظام ہدایت، وہ اور سے۔ اب یہ ہدایت عبارتن، اب یہ ہدایت کیا ہے؟ چار چیزیں ہیں، پوری توجہ کریں گے، دو انشاءاللہ اس درس میں، دو اگلے درس میں، توجہ کریں گے تو لطف آئے گا۔ یہ ہدایت کیا ہے جو اس نظام مادی، اس مادی سسٹم سے ہٹ کر ہے؟ نمبر ایک، القیام بالتکیف مع البیئہ، بیئہ کہتے ہیں ماحول کو، ماحول کے ساتھ سازگار طور و طریقے انجام دینا، وہ جو ہدایت تکوینیہ ہے، یا یوں کہیں جو نظام ہدایت ہے، وہ کہتا ہے ماحول کیسا ہے، اس ماحول میں کس طریقے سے چلنا ہے، اس ماحول کے سازگار، تقیف نہیں طور طریقے ورنہ مراد سازگار، اس کو انجام دینا، وتغییر الطریق، اور راستوں کا بدلنا، تبدیل کرنا۔ اچھا، اس کی وضاحت ابھی کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہے۔ ایک ہدایت کی اور چیز ہے، وہ ہے ہدایت کیا ہے؟ یعنی التقسیم فی النشاطات، فعالیات میں تقسیم، کہ یہ فعالیت اس نے کرنی ہے، اس نے کرنی ہے، اس نے کرنی ہے، وانتخاب العمل الاصلح، سہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کا انتخاب، یہ بھی ہدایت ہے۔ اچھا، دو ہو گئے، ابھی تفسیر آئے گی۔ نمبر تین، المساہمۃ الفعالہ، مساہمہ یعنی حصے دار ہونا، ایک فعال حصے داری۔ ہدایت کیا ہے؟ کہ وہ ہدایت فعال حصے دار ہے، کس میں؟ فی اعادۃ المفقود من اجزاء اعضاء البدن، اعضائے بدن میں سے اگر کوئی جز فاقد ہو جائے تو اس کو پلٹانے میں ایک فعال حصے دار۔ اللہ نہ کرے یہاں میرے جسم پہ کٹ لگ گیا، کوئی گوشت کا ٹکڑا جدا ہو گیا، ایک سسٹم ہے ہدایت کا جو اس گوشت کو پھر پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ ہدایت کیا ہے؟ چوتھی چیز، التعرف علی الاحتیاجات، اپنی ضروریات کو پہچاننا، من دون التعلم، کسی سے سیکھے بغیر، آج خود دیکھنا کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ یہ جو تعرف ہے، یہ جو اپنی ضروریات کو پہچاننا ہے، یہ ہدایت ہے۔ اب اس کی وضاحت دو کی انشاءاللہ آج کرتے ہیں، دو کے اگلے درس میں۔ الاول، ہدایت کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ ماحول کے ساتھ طور طریقوں کو انجام دینا، سازگار طور طریقوں کو سمجھنا۔ یوجد لہ کثیر من النظائر فی الخلق، اس کی بہت ساری مثالیں مخلوق میں موجود ہیں، ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں اور اس سے مسئلہ واضح ہو جائے گا، تھوڑی سی توجہ کرنا، لطف آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ مادۃ الکولسٹرول، آج کل ہر کسی کو پتہ ہے، آپ ٹیسٹ کرانے جائیں تو کہتے ہیں جی آپ میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ گئی ہے،
اور ریڈ لائن پر پہنچ گئے، آپ کا کولیسٹرول کم ہے، آپ فلان ہے، یہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کولیسٹرول کا بڑھ جانا آج کل عام سی چیزیں ہیں۔ یہ جو کولیسٹرول ہے التی یصنعها الجسم البشری، یہ کوئی باہر سے نہیں آتا، انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہی اس کا اپنا جسم ہی اس کے اندر کولیسٹرول نامی ایک چیز کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک عام سی چیز ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ ہارٹ اٹیک کے خطرے ہوتے ہیں، فلان ہوتا ہے۔ بہرحال جسم انسانی اسی کولیسٹرول کو خود پیدا کرتا ہے، بناتا ہے۔ اچھا، پھر تارتاً کولیسٹرول فی الدم، بسا اوقات یہی کولیسٹرول خون میں اذا ترسبت علی جدران الاوعیۃ الدمویہ، جب خون کی رگوں میں جم جاتا ہے۔ جدران کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے دیواریں، یعنی خون کی رگوں کے اندر جب یہی کولیسٹرول ترسبت، کولیسٹرول جب جم جاتا ہے، سببت ارتفاع ہے، تو بلڈ پریشر بڑھنے کا، چونکہ ظاہر جم گیا، وہ نالی میں سے جو خون نکلتا ہے تو ظاہر وہ تنگ ہو گئی تو اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فلاں کا بلڈ پریشر تیز ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ اصل وہی ہوتا ہے، خوب ایسا ہوتا ہے وہی کولیسٹرول۔ اب جس انسانی جسم نے اس کو پیدا کیا، بسا اوقات یہ ہو گیا۔ تارتاً تنقلب الی ہارمون، وہی کولیسٹرول کبھی تبدیل ہو جاتے ہیں ہارمون میں، وہ ہارمون کہ یوتی صفات ذاکر، کہ جو بچے کو مذکر بنانے کا کام کرتے ہیں۔ وَأُخْرَى تنقلب، اور کچھ کولیسٹرول کیسے ہیں کہ جو ایسے ہارمونز میں منتقل ہو جاتے ہیں کہ یوتی صفات الانثی، جو اس کو مؤنث یعنی لڑکی بنانے کے صفات دیتے ہیں۔ یہی کولیسٹرول تارتاً تنتج وٹامن، کبھی کبھی یہ وٹامن پیدا کرتا ہے وہی کولیسٹرول۔ اب دیکھو نا ماحول کے ساتھ ساتھ وہ کیسے بدل رہا ہے۔ وَأُخْرَى تَتَشَكَّلُ فِي صُورَةِ الْحُمُوضِ الصَّفْرَاوِيَّةِ، اور یہی کبھی کبھی حموض صفراویہ اور جرکان جس کو ہم کہتے ہیں اس میں تبدیل ہوتا ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ مع تغیرات طفیفہ، طفیفہ کہتے ہیں معمولی کو، یہ سب کچھ معمولی تبدیلی سے، اسی کولیسٹرول میں کبھی تبدیلی آ گئی تو وہ مذکر والے لڑکے والے ہارمون کو بنا دیتا ہے، اور کبھی تھوڑی تبدیلی آ گئی تو وہ لڑکی کے لیے، کبھی ہوتا ہے بلڈ پریشر، کبھی ہوتا ہے فلاں، کبھی ہوتا ہے فلاں، ٹھیک۔ تو یہ سب کچھ تغیرات طفیفہ، معمولی تبدیلی کے ساتھ ہے، جدا بہت ہی معمولی، مال احتفاظ بہیکلہ الاصلی، لیکن اگرچہ اپنی اصلی ہیکل کو، شکل کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی تبدیلی سے وہ جیسا اور بنتا چلتا ہے۔ بس والامثلۃ کثیرہ، ایسی مثالیں بہت۔ وَكَثِيرَةٌ فِي دُنْيَا الْخَلَايَا، وہ جو خلیوں یعنی سیلز کی دنیا میں جاؤ، وہ ایک لمبی چوڑی بات بہت۔ فَفِيهَا اسْتِعْدَادٌ تام، ان سیلز میں، جو انسان میں سیلز ہوتے ہیں ان میں ایک مکمل استعداد موجود ہے، کس کی؟ للتقیف مع البیئہ، جو اس ماحول کے ساتھ سازگار ہوتی ہے، المحیطہ، وہ ماحول جو اس کے ارد گرد ہے، فی مختلف المجالات، مختلف میدانوں میں، یعنی جس قسم کی صورتحال ہوتی ہے ان سیلز میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اسی قسم کے ساتھ وہ سازگار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی ان کو نہیں سمجھاتا، یہی ہدایت ہے، ان کے اندر ایک خودکار سسٹم ہے آگاہی اور ہدایت کا۔ الثانی، دوسرا ہم نے کہا تھا ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے وہ فعالیات میں تقسیم ہو جانا اور ایک عمل اصلح، زیادہ بہتر عمل کا انتخاب۔ خوب، اب اس کی ایک مثال، سبحان اللہ، لطف آئے گا اگر آپ تھوڑی توجہ کریں گے اور مباحثہ کریں گے تو۔ وہ کیا ہے؟
حینما یبدأ خلق الجنین فی الرحم، جب رحم مادر میں بچے کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے، فکل خلیۃ تعرف وظیفتہ، ہر سیل اپنا ڈیوٹی جان لیتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ فطائفۃ من الخلایا تختص بالحواس، کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے حواس، یہ ناک بنانا، کان بنانا، زبان بنانا، آنکھیں بنانا وغیرہ، ان کی ڈیوٹی ہے۔ وَأُخْرَى بِالْعِظَامِ، کچھ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے ہڈیاں بنانی ہیں۔ ثالثہ، کچھ کی ڈیوٹی عضلات، پٹھے بنانا ہے۔ ورابعہ بالعجزہ، کچھ ہیں کہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مختلف قسم کی مشینری ساز و سامان جو ہمارے اندر اور نظام ہوتا ہے، جگر بناتا ہے، گردہ بناتا ہے، پتہ بناتا ہے وغیرہ۔ وَهَكَذَا تَقُومُ كُلُّ مجموعہ خلویہ، ہر سیلز کا گروپ، یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں، ہر سیل کا ایک گروپ جو ہوتا ہے سیل کا، وہ بے بناء جہاز خاص، وہ ایک خاص مشینری کو بنانے میں شروع ہو جاتا ہے۔ تقوم، یعنی وہ کیا مراد کیا ہے کہ وہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ متعاونہ مع غیرہا، دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، لفظوں پہ غور کرنا ہے، دوسروں کے، یعنی ایک گروپ جو آنکھ بنا رہا ہے وہ ناک بنانے والے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن یہ گروپ ایک دوسرے کے ساتھ حسب ضرورت تعاون کرتے ہیں۔ تعاون کرنا اور شے ہے، مداخلت کرنا اور شے ہے، یہ تعاون کرتے ہیں۔ بحیث ان کل جہاز، کیا مطلب؟ یعنی ہر مشینری، ہر پرزہ، ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ سب یاخذ مکانہ الطبیعی، اپنی جو اس کی جگہ ہوتی ہے طبعاً، وہ فطری اوریجنل اس کو لے لیتا ہے، المحدد لہ، جو اس کے لیے معین ہے وہ وہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ناک ناک کی جگہ پر، کان کان کی جگہ پر، آنکھ آنکھ کی جگہ پر، ہر عضو اپنی مشین اپنی جگہ لے لیتی ہے۔ اور قرآنی اصطلاح میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا ہے وہی انجام دیتے ہیں۔ ناک نے ناک کا کام کرنا ہے، کان نے کام کرنا ہے، اور جس نے جو بنانا ہے وہ جو گروپ تھے سیل کے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں لم نجد ان العین تنمو فی الصدر، کبھی ایسا ہو کہ آپ کی آنکھ چہرے کے بجائے سینے پر لگ گئی ہو؟ نہ۔ ان الید انشفت من البطن، کہ جو ہاتھ ہے وہ بازو کی بجائے پیٹ پہ نکل آیا وہ ہاتھ؟ نہ۔ ان العذر نابتت علی القات، یہ کان جو سر کے حصے میں ہوتے ہیں وہ یہاں کندھے پہ لگے ہوں؟ ایسا نہیں۔ ان ثقوب العنف تفتح الی الاعلی، یہ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف ہیں، یہ اوپر کی طرف ہوں؟ نہ۔ ان الفم فتق خلف الراس، کہ جو ہمارا منہ ہے وہ سامنے کی طرف ہے، یہ پیچھے کی طرف ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ ان کو بنانے والے سیلز میں ہدایت تقوینی ہے کہ ہر گروپ اپنا کام انجام دیتا ہے اس ہدایت کی روشنی میں، اور پھر یہ اعضاء بھی جس کی جو جگہ خلقت میں رکھی ہے وہ وہیں ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کہیں اور نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کو قرآن نے یوں بیان فرمایا سورہ انفطار، ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب۔ قرآن واضح ہے۔ وَمِنْ هُنَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء، اس لیے تو کہا گیا کہ لا يوجد فی عالم الطبیعیت عمر اعجب من تقسیم الخلایا وظائفها، کہ اس عالم طبیعت میں یہ جو ہے، یہ جو سیلز ہیں، ان سیلز کا مختلف گروپوں میں تقسیم ہونا، اور ہر گروپ کا پھر اپنی ڈیوٹی کو سمجھ جانا، اس سے بڑی اور انتہائی تعجب خیز چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تنقسم الخلایا تلقائیا، یہ خلایا تلقا ہوتے ہیں نا از خود، یہ از خود تقسیم ہو جاتے ہیں الی فرق
مختلفہ مختلف گروپس میں لتعمل عملہ المعین لا، اور پتہ ہو تاکہ وہ اپنا جو کام ان کے لیے ہے، یعنی یہ سیلز از خود مختلف گروپوں میں تقسیم ہوئے، اور پھر آنکھ والے گروپ نے آنکھ بنانی شروع کر دی، دل والے نے دل بنانا شروع کر دیا، ناک والے نے ناک بنانا شروع کر دیا، کوئی کسی کا مداخلت نہیں کرتا۔ ان سیلز کا مختلف گروپوں میں تقسیم ہو جانا اور پھر اپنے ذمے جو معین ڈیوٹی ہے اس کو صحیح طور پر انجام دینا، اس سے بڑی تعجب خیز بات اس طبعیت میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا تو یہ سب کچھ آیا صدفتاً ہے، اتفاقاً ہو گیا، یا اس کے پیچھے کسی بنانے والے کا ارادہ اور شعور موجود ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔